الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. معزز حاضرین، بزرگان محترم، ملت کے نوجوان ساتھیوں، ساری تعریف، ساری کبریائی و بڑائی اس مالک حقیقی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی بخشی. درود و سلام نازل ہو پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے رب کی امانت کو مکمل طور سے ادا کر دیا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی بخشی ہے، تو یہاں زندگی بخشنے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضوابط بتائے ہیں، جن اصولوں پر چل کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے مقصد کو بھی واضح کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کی تخلیق اسی لیے کی ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ کی عبادت و بندگی یہی اس زندگی کا مقصد ہے، اور وہ پورا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کر کے، اور ان چیزوں سے اجتناب کر کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. ایک مسلمان ہر وقت اس کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اس کا سونا جاگنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، اٹھنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوں. وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. جس طریقے سے کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں فطرت میں شامل ہیں، یہ فطرتی تقاضے ہیں، اسی طریقے سے غلطی کرنا، خطا کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں داخل کیا ہے. کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے خطا نہیں ہو سکتی. خطا ہر انسان سے ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود واضح کیا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان گناہ گاروں میں، ان خطا کاروں میں سب سے افضل وہ ہے جو توبہ کر لے. امتحان تو خطا کرنے کے بعد ہونا ہے. خطا کرنے والا ایک فاسق و فاجر بھی ہوتا ہے، اور خطا کرنے والا ایک مومن و مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن خطا کرنے کے بعد دونوں کے احساسات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک مومن، ایک مسلمان، پکا اور سچا مومن، جب وہ خطا کرتا ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے، تو اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے. وہ ایسا تصور کرتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ ایسا تصور کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو یہ ڈر لاحق ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور اس میں وہ دب کر کے ہلاک ہو جائے گا. وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش کرواتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کے سامنے سر سجود ہوتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف ایک فاسق و فاجر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا،
وہ اسی طریقے سے سوچتا ہے کہ جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور وہ ہاتھ سے ایسے ہٹا دے، مکھی چلی گئی، گناہ ختم ہو گیا۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اور ایک فاسق و فاجر کا۔ یہ فرق روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتوں سے تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور صرف انکار نہیں کیا، انکار کرنے کے بعد تکبر بھی کیا، فخر بھی کیا اور اپنے گناہ پر اڑا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ملعون قرار دے دیا گیا، کافر قرار دے دیا گیا، اللہ کی لعنتیں برسنے لگیں اور قیامت تک کے لیے وہ لعنتی قرار پایا۔ اسی کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں ان سے گناہ سرزد ہوا اور اس پیڑ کی طرف چلے گئے، اس پیڑ کا پھل کھا لیا جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، تو گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت ان کے دل میں پیدا ہوا۔ زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں بخشے گا نہیں تو پروردگار ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارے میں سے چلے جائیں گے۔ یہ احساس ندامت رب کو مطلوب ہے، یہ محبوب ہے رب العالمین کو، یہی احساس ایک مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے گناہ کرنے کے بعد۔ اور یہ احساس اور یہ شعار نبیوں کا شعار رہا ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام تک محدود نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جب سفینہ نوح پر آپ سوار تھے اور آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ تھے، اس وقت جب بیٹا دکھائی دیتا ہے اور سمندروں اور پانی کی جو تھپیڑے مار رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان وہ بچہ ان کا ڈوبنے کے کگار پر آ جاتا ہے، باپ کو محبت جاگتی ہے باپ کے سینے میں، وہ فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ان ابنی من اہلک ربی ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق، اے پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ لیکن پروردگار فوراً تنبیہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اور کہتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ منع کر دیا فوراً، اس چیز کا تم سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے یہاں توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ پروردگار ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کا آپ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے قوم کی رپورٹ پیش کی تو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پروردگار بہت ساری چیزوں کو گنایا کہ پروردگار میں نے انہیں بہت سمجھایا، بہت تبلیغ کی، تیری طرف بلایا، تیرے دین کی دعوت دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پروردگار میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے مالوں میں برکت دے گا، تمہارے اولادوں میں برکت دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، دنیا و آخرت سنور جائیں گی، ہر طرح سے ان کو سمجھایا۔
یعنی یہ بخشش کا نتیجے میں ہوگا، بخشش طلب کرنے کے نتیجے میں ہوگا۔ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوگا، اللہ سے توبہ کرے گا اور صحیح معنوں میں مسلمان بنے گا، ان لوگوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ اور صرف نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے یہ نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ بخشش پر اتنے زیادہ انعامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک آدمی کو مارا اور وہ مر گیا، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ بیماری کے عالم میں ہیں، بہت زیادہ بیمار، جسم پر پوری بیماری دبوچے ہوئے ہیں، ان کے جسم کو کوئی بھی جسم کا ایک حصہ بھی باقی نہیں ہے جو بیماری کی زد میں نہ ہو، اولادیں ختم ہو گئیں، بیویاں ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے برائی لاحق ہو گئی ہے، مجھے شر لاحق ہو گیا ہے، مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، ان کی اولادوں کے بدلے میں مزید اولاد عطا کی، مزید بیویاں عطا کی، ان کے مالوں میں بھی برکت ہوئی، ان کے جسموں میں، ان کے صحت میں بھی برکت ہوئی۔ یہ پروردگار کی عطا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سوچئے، جب اللہ کے حکم کے بغیر اپنے قوم کو خیرآباد کہہ کر کے وہاں سے نکل گئے، اور بطور تنبیہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نشانی دکھائی، اور مچھلی کے پیٹ میں جب وہ چلے گئے، احساس ندامت پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ تھا، جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور پورے ہوش و حواس میں تھے، احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پروردگار تو پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے جو ہم بھاگ گئے تھے قوم کو چھوڑ کر کے۔ صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے عنایات ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھلائی، جسے ہم نماز میں برابر پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پروردگار میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے توبہ کی ترغیب دی۔ الم يعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ اللہ رب العالمین وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں میں سے، ويأخذ الصدقات، اور صدقات کو لینے والا، صدقات کو قبول کرنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہی پروردگار ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو، اعمال جتنے بھی تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور تم میں جو نیک عمل کرنے والے ہیں اس کو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں اور اجر دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ امت سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، جنہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، جنہوں نے خطا کی ہے،
ان سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ ان المؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب ایک مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ، ایک کالا نقطہ ایک پڑ جاتا ہے، ایک سیاہی پڑ جاتی ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن اگر گناہ اس کا زیادہ ہوتا جاتا ہے، وہ گناہ میں اپنے آمادہ رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے، سیاہی بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی خیر کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو کوئی نیکی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا اور ضلالت کے دلدل میں جاتا چلا جائے گا۔ فَذَلِكَ الرَّيْنَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہی زنگ ہے، یہ زنگ ہو جاتا ہے۔ جب پوری سیاہی دل پر پھیل جائے گی تو زنگ، اس کے دل پر زنگ پڑ جائے گا۔ اسی زنگ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، مشرکین کفار مکہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے، یہی زنگ ہے۔ اگر ہم توبہ کو چھوڑیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، اللہ سے بخشش نہیں طلب کریں گے، تو ہمارے دل پر بھی زنگ پڑ جائے گا، پھر ہمیں کوئی خیر کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر ہمیں کوئی ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم ضلالت کی تاریکی میں گم ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے توبہ کرنے کی، آج ضرورت ہے اللہ سے لو لگانے کی، اس کے دین کو سمجھنے، اس کے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک کے جو حالات ہیں وہ صرف ہمارے اوپر ایسے ہی مسلط نہیں کر دیے گئے، بلکہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں مسلط کیے گئے ہیں۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دبے جا رہے ہیں، ہم پر خوف لاحق ہے، ہم پر خوف طاری ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دبے جا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ واقعی ہم مظلوم ہیں، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ دو سبب کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک وہ اسباب جن کے ذریعے سے وہ صحابہ کرام انہوں نے سربلندی حاصل کی تھی، جس کے ذریعے سے وہ صحابہ کرام ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل عمل میں آئی تھی، جس کے ذریعے سے وہ وجہ سریہ پر مقیم ہوئے تھے، اور ایک وہ اسباب جس کی وجہ سے آج ہم پستی میں گرے جا رہے ہیں۔ ان دو سبب کو، ان دو اسباب کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے دل میں ایمان کی جلا جلائی تھی، ایمان کی جلا ان کے دل میں روشن تھی، ایمان کی قندیلیں ان کے دلوں میں روشن تھی، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ وہ عمل صالح کر کے، نیک عمل کے ذریعے سے انہوں نے پوری امت کو دکھلا دیا کہ سچا اور پکا مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ کیا ایسے واقعات اس زمانے میں نہیں رونما ہوئے تھے؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، ان کی قوم نے بھی کہا تھا، وہاں ان لوگوں نے بھی کہا تھا رسولوں سے کہ تم اپنی میری زمین سے نکل جاؤ یا ہمارے مذہب کو تسلیم کر لو۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، لیکن ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے معمور تھے، ان کے دل میں ایمان تھا اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا۔ ہجرت کی بات آئی، ہجرت پر، اور پوری زندگی صحابہ کرام کی دیکھ لیجئے، ساری زندگی ایثار و قربانی سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے۔ صرف اسی طریقے سے دین ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے، صرف اسی طریقے سے ان صحابہ کرام نے قربانی دی تھی، ان صحابہ کرام نے ایمان و عمل صالح کر کے اپنی زندگی پوری اسلام میں گزار دی تھی۔
ان صحابہ کرام نے قربانی دی تھی اپنے مالوں کی، ان صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو اپنایا تھا، صرف وہ نامی مسلمان نہیں تھے۔ تب جا کر کے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئی۔ وہ صحابہ کرام بھی عاجز ہو کر کے کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جنگ بدر میں عاجز ہو کر کے کہتے تھے متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، اعلان ہوا تھا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پھر مدد ہوئی تو فتح مکہ کی شکل میں دیکھ لیجئے، مدد ہوئی تو 313 کی تعداد بے سر و سامانی کے باوجود بھی 1000 کے لشکر کو جو سارے ساز و سامان سے لیس تھا اس کو شکست دینے پر کامیاب ہو گیا تھا۔ اللہ کی نصرت و مدد ہوئی تو فتح مکہ ایسا واقعہ فتح مکہ کا پیش آیا کہ سارے دشمن آپ کے سامنے موجود تھے، آپ چاہتے تو انتقام بھی لے سکتے تھے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم سے ساری حرم کی چہار دیواری گونجی، یہاں تک کہ دشمن کے دل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس وقت دعا نکل رہی تھی۔ یہ ہمارا اسلام ہے جسے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، پکے اور سچے مسلمان بنے تو آج بھی ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ شرط لگائی ہے مومن کی، مومن ہونا پڑے گا تب جا کر کے ہمیں سر بلندی حاصل ہوگی۔ ایک انسان کی عمر کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے، کوئی نہیں جان سکتا کس کو موت کب آئے گی۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو موت سے پہلے تک ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل طور سے اپنا کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، آخرت کی فکر کرنے والا، دنیا میں عزت و سربلندی سے نوازے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری سنوارے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔